اچھا کھانا بناتا پھر اس کو کھاتا، اس کے بعد وہ جو کام کرتا تھا وہ بہت برا کام تھا کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد وہ شراب پیتا تھا، اور شراب پینے کے بعد وہ بہک جاتا تھا۔ جب وہ بہکتا تھا تو پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، ساری رات وہ وویلا کرتا تھا، ساری رات وہ شور مچاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی آواز خاموش نہیں رہنی چاہیے، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو بعیدی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ حضرات محترم، خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مقدسہ کے اندر جو قریبی پڑوسی ہیں، جو بعیدی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں۔ آج معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے پڑوسی غریب، نادار، کمزور ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا بھی تیار نہیں ہوتا، بڑے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ اپنے ان غریب پڑوسیوں کا قطعاً خیال نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا جو کہ موچی تھا، کوبلر تھا، وہ اپنے کام کاج میں سارا دن مصروف رہتا تھا، اور جب شام کو واپس لوٹتا تھا اپنی محنت مزدوری کر کے جو پیسے حاصل کرتا تھا، ان پیسوں سے وہ مچھلی خرید لیتا تھا، اور مچھلی گوشت وغیرہ خرید کر اپنے گھر میں لے آتا تھا، اور اس سے وہ اچھا کھانا بناتا پھر اس کو کھاتا۔ اس کے بعد وہ جو کام کرتا تھا وہ بہت برا کام تھا کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد وہ شراب پیتا تھا، اور شراب پینے کے بعد وہ بہک جاتا تھا۔ جب وہ بہکتا تھا تو پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، ساری رات وہ وویلا کرتا تھا، ساری رات وہ شور مچاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ تو وہ پڑوسی جو تھا وہ ہر رات اس کی یہ روٹین تھی، ہر رات میں وہ گوشت لاتا، کوئی اور چیزیں لے کر آتا، اور رات کو سونے سے پہلے وہ شراب پیتا، اور ساری رات وہ بہکتا رہتا، وویلا کرتا، شور مچاتا رہتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی نماز میں مشغول رہتے، اور کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑوسی سے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی تمہاری وجہ سے
مجھے اذیت پہنچتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تم یہ کام کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ایک رات جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں تو دیکھا کہ آج رات وہ بندہ شور نہیں کر رہا، اس کے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ رات آپ نے گزاری، صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ نے لوگوں سے یہ دریافت کیا کہ وہ میرا جو پڑوسی موچی تھا وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کو رات کو خلیفہ وقت کے جو سپاہی ہیں وہ آئے ہیں، اسے گرفتار کر کے لے گئے ہیں، بادشاہ کی اس خلیفے کی عدالت میں انہوں نے اسے پیش کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایک شخص کو کہا کہ میری سواری کو تیار کیا جائے۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے اور خلیفہ وقت کے پاس، اور خلیفہ وقت جو تھا وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ادب اور احترام کرتا تھا۔ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلیفہ وقت کے پاس پہنچے تو اسے بتایا گیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو اس خلیفہ وقت نے اپنے بندے کو بھیجا اور کہا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری سے نہیں اترنے دینا ہے، بلکہ سواری پر چڑھا کر میرے پاس لے کر آنا ہے۔ اتنا وہ ادب اور احترام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کیا کرتا تھا۔ جب آپ اس کے پاس گئے اور اسے جا کر بتایا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو قوم کا موچی ہے، موچیوں والا کام کرتا ہے، تو اسے میں لینے کے لیے آیا ہوں، رات کو تمہارے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس خلیفہ وقت نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے، اور آج کی رات میں جتنے بھی بندوں کو تم نے گرفتار کیا ہے آج ان کو رہا کر دو، کیونکہ ہمارے پاس چل کر ایک وقت کے عظیم عالم دین آئے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتے ہوئے اس نے تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے رہا کروا کے واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو بڑا تنگ کرتا تھا، ساری رات میں شور شرابہ کرتا تھا، لیکن آپ نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ آج تو اب وقت تھا کہ آپ کو مجھ سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تھا، میں گرفتار ہو گیا تھا، تو آپ نے مجھے رہا کیوں کروایا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسین بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے پڑوسی ہو، تم مجھے جتنی بھی تکلیف دو وہ میری ذات کے لیے میں اس کو برداشت کروں گا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے پڑوسی کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کے حل کے لیے میں حاضر ہو جاؤں۔ تو وہ شخص جو شراب پیتا تھا، برے کاموں میں مشغول رہتا تھا، اس نے جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا تو کہنے لگا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ اور وہ بندہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے مانوس ہو کر اس نے توبہ کی، شراب جیسے گندے کام کو چھوڑ دیا اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے مطابق آپ کے نقش قدم پہ چلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کو کافی سارے حقوق عطا فرمائے، خود لجپال کریم آقا علیہ السلام پڑوسیوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔